لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے معزز سامعین، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بیان چل رہا، اس ساری کی ساری کائنات کے اندر، اس ساری کی ساری زمین کے اوپر، اس ساری کی ساری زمین کے نیچے، آسمانوں کے اوپر کرنے والے ذات صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ پاک کو ہر چیز کا علم بھی ہے اور اللہ پاک کا ہر چیز کے اوپر قبضہ بھی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرعون نے کہا کہ میں پیدا نہیں ہونے دوں گا، تو فرعون نے کتنی کوشش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ پاک نے ان کی والدہ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ اس کو ایک لکڑی کے موقف کے اندر ڈال کے اس کو دریا کی لہر کے حوالے کر دو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، ایک باکس تیار کیا، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کے دریا کے موجوں کے حوالے کر دیا۔ پہلے تو ایک ڈر تھا کہ فرعون کے فوجی آئیں گے، آگے انہیں شہید کر دیں گے، لیکن اب کئی ڈر آ گئے۔ اگر پانی کے اندر باکس ڈوب گیا تو اس سے بھی بہت واقعہ ہو جائے گی، اگر کسی مچھلی نے اس باکس کو اپنے منہ میں لے لیا اس سے بھی بہت واقعہ ہو جائے گی، اگر رات کے اندھیرے کے اندر بھی اس باکس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک موت سے کئی موتوں کے اندر اللہ رب العزت نے پہنچا دی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس باکس کو کرتا پھر ان کے بہن کے نیچے سے اس کی بہن سے اس نے ایک نہر نکالی ہوئی تھی اپنی بہن کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے بہن کو اچھا کرنے کے لیے۔ جب اس نہر کے اندر وہ گھوڑا آیا، اس کے فوجیوں نے دیکھا کہ یہ گھوڑا آ رہا، اسے پکڑا، پکڑ کے لے کے آئے۔ جب دیکھا اسے کھولا تو اس کے اندر ایک نہایت حسینہ جمیل بچہ وقت کے نبی حضرت موسیٰ جب ان کی چہرے کے اوپر جو نور تھا، جب جو بھی دیکھتا تھا اس کو ان سے محبت ہو جاتی۔ فرعون کی جو دروازہ تھی حضرت آسیہ جو دنیا کے اندر فرعون کی بیوی تھی، لیکن جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا، دیکھ کے ان کے اندر خیال پیدا ہوا ہمارا تو کوئی بچہ ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، کیوں نہ اس بچے کو ہم اپنا بچہ بنا لیں، ہماری اولاد ہو جائے گی۔ جب یہ بات فرعون سے کی، فرعون نے کہا بات تو ٹھیک ہے، ساتھ ہی اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ کوئی بچہ ہوا اس نے میری سے مدد کو ختم کرنا ہے تو میں کیا کروں؟ جب یہ دل کے اندر خیال پیدا ہوا، اس نے امتحان کے لیے ایک طرف چمکتے ہوئے ہیرے جواہرات کو رکھ دیا، ایک طرف دہکتے ہوئے انگاروں کو رکھ دیا۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا گیا، بچے کی فطرت ہے وہ چمکتی ہوئی چیز کی طرف جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چمکتے ہوئے ان کی طرف جا رہے، ہیرے جواہرات کی طرف جا رہے، اللہ رب العزت نے ان کے رخ کو موڑ دیا، ان کے رخ کو کوئلے کی طرف کر دیا، دہکتے ہوئے کوئلے کی طرف کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے، ایک کوئلہ رکھا اور اپنی زبان پہ رکھ دیا، جس سے ان کی زبان کے اندر روشن آ گئی۔ بعد میں اللہ رب العزت نے اسی محل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر کے بتا دیا کہ تو کہتا تھا میں پیدا نہیں ہونے دوں گا، میں تیرے گھر کے اندر پیدا کر کے دوں گا۔
وہ بھی سارا معاملہ دیکھ رہی تھی. جب اس نے دیکھا کہ یہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تو اس نے کہا, ان کی بہن نے کہا اگر آپ اجازت دیں میں بھی کسی عورت کو پتہ کروں. وہ تو اس پریشانی کے اندر تھے کہ کسی کا دودھ پی لے. اسے کہا کہ پتہ کر لو. جلدی سے گھر آئی, اماں کو کہا کہ اماں بھیا نے کسی کا دودھ نہیں پیا, آپ جلدی سے آئیں ان کو ساتھ لے گئے. اس محل کے اندر آئے, جب ان کو ایک سائڈ پہ جا کے بڑھنے کے اندر دودھ پلانا شروع کیا, انہوں نے جلدی سے دودھ پینا شروع کر دیا. پھر اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا ان کی اماں سے جو ان کے گھر میں پہنچا دیا. پھر ان کے گھر میں جانے کے بعد انہوں نے اجازت لے لی کہ اگر آپ کہتے ہیں اسے اپنے گھر لے جاؤں وہاں پہ دودھ پلا دیا کروں گی. کبھی کبھار دن 2 دن کے بعد یا ہفتے کے بعد آپ کو دکھا بھی جائے گا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر رہے اور فرعون کے گھر کے اندر کر رہے ہیں. فرعون کے گھر کے اندر اور والدہ دودھ بھی پلا رہی, دودھ پلانے کی ان کو اجرت بھی مل رہی, اس کا مال بھی مل رہا. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کے اندر پرورش پا رہے ہیں. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی باری آئی, جب حضرت یوسف علیہ السلام کی باری آئی, اللہ رب العزت نے کتنا حسن دیا, اللہ رب العزت نے ان کو کتنا جواب دیا, کتنا نوازش سے بھیجا تھا. جب ان کی باری آئی, جب ان کی پرورش کی باری آئی, جب ان کو پالنے کی باری آئی, اللہ رب العزت نے عزیز مصر کے گھر کا انتخاب کیا جس کے اندر انہوں نے پرورش پا کے وہ بڑے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی, فرعون کے محل کا انتخاب کیا گیا. یوسف علیہ السلام کی باری آئی, عزیز مصر کے محل کا انتخاب کیا گیا. تو جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی, آپ ساری بچنے کا اعلان ہے, آپ خاتون نبیاں ہیں, ساری دنیا کے سرکار ہیں, آپ سارے نبیوں کے امام ہیں, اللہ رب العزت کے آپ حقیقی خدا ہیں. اللہ رب العزت نے جب آپ کی باری آئی, آپ کی باری کے لیے جب آپ کی پرورش کی باری آئی, اللہ رب العزت نے کسی محل کا انتخاب نہیں کیا, کسی وزیر کے محل کا انتخاب نہیں کیا. جب اس کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیا اور ان کا انتخاب یہ قوم کے لیے کیا. ان کا انتخاب کیا کہ جن کے گھر کے اندر کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, جن کے گھر کے اندر پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, جن کی روٹی تھی وہ بھی چارے کو پرستے تھے, جن کی بکریوں کا کچھ پیٹ ہوا تھا, جائیداد کھانا پینا دینے کی وجہ سے اس گھر کا انتخاب کیا گیا. اور اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ میرے نبی آئے ہیں اس گھر کے اندر بھی جائیں گے جہاں پہلے سے مال موجود ہو, جہاں پہلے سے کثرت سے رزق موجود ہو, جہاں پہلے سے کثرت سے پانی موجود ہو. جبکہ یہ جہاں جائیں گے وہاں کچھ نہیں ہوگا, جبکہ وہاں تشریف لے کے جائیں گے تو اللہ رب العزت وہاں بہاروں کے بہانے لگا دیں گے. اور حضرت آمنہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بتاتی ہیں, فرماتی ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم مبارک کے اندر میرا پاؤں پتھر کے اوپر آتا, مجھے بڑی تکلیف محسوس ہوتی, پتھر میرے لیے پتھر تھا. میرے پاؤں کانٹے کے اوپر آتا, مجھے پاؤں میں بڑی تکلیف محسوس ہوتی, کانٹا میرے لیے کانٹا تھا. لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم پاؤں کے اندر آئے, میں پتھر کے اوپر پاؤں رکھتی تھی, پتھر پیر بن جاتا تھا, میں کانٹے کے اوپر پاؤں رکھتی تھی, کانٹا میرے لیے پھوٹ بن جاتا تھا. میں باتیں نہیں کرتی تھی, دھوپ کے اندر آسمان کے اوپر سایہ کرتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی پیدائش ہو گئی, جب آپ کا نام رکھا گیا, اس وقت حضرت عبد المطلب نے نام دیکھا, اس کے اندر اس کام کے اندر کہ آپ کا نام محمد ہو, تو آپ کا نام رکھ دیا گیا. اس سے پہلے کسی کا یہ نام اگر تھا بھی, لیکن اتنی خصوصیات کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا, کسی کو یہ خصوصیات
नशोनुमा अच्छी हो, बच्चा वहाँ पे बात बोल करे, वहाँ पे उसे ताजा आबो हवा मिले, वहाँ पे उसकी जुबान जो अरबी जुबान है वो मुबारक के साथ बोले, अच्छे तरीके से बोले, इसलिए बच्चों को मौत के अंदर नहीं है। तो उस साल तारीख में वो साल जो गुजरा था उसके अंदर बहुत ज्यादा दर्द आया हुआ था, बहुत ज्यादा कहर था, बहुत सारी गाड़ियां वो बच्चे लेने के लिए वो मुकम्मल के अंदर आए। उलमाए किराम फरमाते और यकीन फरमाते कि 300 गाड़ियां मक्का के अंदर बच्चे लेने के लिए बैठी 300 गाड़ियां। तो जब वो भाई बच्चा लेने के लिए आए तो जब हम इनके घर के अंदर बच्चा है, जब वो अंदर आए आगे के चेहरे को देखा, ने कह दिया मेरे हबीब मेरे प्यारे तुम्हें आंखें नहीं खोलनी, तुम्हें अपनी आंखों में बंद रखना है, तेरे लिए जाने के लिए जिस जगाई का इंतखाब होगा वो भी मैं अल्लाह तय कर दूंगा कि कौन सी गाड़ी मुझे लेके जाएंगे, दूसरी गाड़ियों को मुझे ले लेके जाएंगे। जैसे कि बताइए आप भी वो देखती आप आंखों खोलते बात को उनको मालूम होगा कि आपको यकीन है, आपके मालिक भी नहीं है, तो वो ऐसे ही मायूस होकर चले जाए। तो जब हजरत हलीमा सादिया जब ये आई, जब ये वहां से चली, जब ये आई तो इनकी जो सवारी थी, इनकी जो ऊँटनी थी, वो कमजोर थी, इनकी जो गाड़ी थी वो कमजोर थी, वो जल्दी करती थी, उसकी स्पीड कम थी, और वो थी। ये सारी की सारी पहली पहुंची, जब ये पहली पहुंची इन्होंने बच्चों को ले लिया, अच्छे बच्चे थे, जो मालदारों के बच्चे थे, जो सुमायादारों के बच्चे थे, जो बेटियों के बच्चे थे, वो लेके चली गई। बच्चे वहां तक पहुंची तो उस वक्त सारे के सारे बच्चे लेके लोग जाए, सारी की सारी जब ये वहां पे पहुंचे जब इन्होंने देखा किसी तरह से भी बच्चा नहीं मिला, अब इन्होंने अपने काबुल से कहा कि बच्चा को नहीं मिला, हम इतनी दूर से आए हैं, हम ताइफ से आए हैं, हम बड़ी साथ से आए हैं, बच्चा मुजफ्फर के अंदर आए हैं, बच्चा लेने के लिए आए, घर के अंदर खाने पीने की जरूरत नहीं, हम यहाँ बच्चा लेने के लिए आए, बच्चा भी यहाँ से नहीं मिला, अब खाली हाथ वापस जाएंगे, क्यों ना ऐसा हो कि इधर आए हुए हैं, इधर से कहीं तक अल्लाह का दुआ तो अपने इमामत के साथ बैतुल्लाह शरीफ के अंदर आ गए। अब बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रही और आपसे बाहर और अल्लाह पाक से आवाज़ कर रही और अल्लाह पाक से कह रही कि अल्लाह अगर तुम मेरे नाम मुकद्दर ना करता, अगर तुमने मेरा मुकद्दर ना करता तो आप कितनी काफिल नजर मुझसे हो गए, अगर मेरे दीवाने यूं ही लोग जाए शादी, अगर मेरे दीवाने यूं ही लोग जाए शादी, ये दर्द सही है, ये दर्द सही है। अब वो हजरत हलीमा बैतुल्लाह का गुनाह कर गए, अल्लाह के आगे आगे बढ़ गए, अल्लाह के आगे बढ़ गए, अल्लाह के आगे उन्हें समाई कर रहे हैं कि या अल्लाह दर्द करने के लिए नहीं है, या अल्लाह पीने के लिए नहीं है, या अल्लाह मेरे पहले बच्चा है उसे भी खाने पिलाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर बच्चे भी है, या अल्लाह मौका कर रहा है, मुझे आई इस आग और उम्मीद से ये बच्चा मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ पर कोई बच्चा नहीं मिला, अब मैं यहाँ से खाली हाथ वापस जाऊंगी, वो अल्लाह के आगे रो रहे। जब वहां पे रो रहे तो जब वहां पे रो रहे तो उसी मंदिर के अंदर हजरत अब्दुल मुतल्लिब के अंदर दाखिल हुए। अब वो बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ किया, बैतुल्लाह का तवाफ करने के बाद बैतुल्लाह के गुनाह पकड़ के अल्लाह के सामने आवाज़ करने लगे, अल्लाह के सामने रोने लगे कि अल्लाह सबके बच्चों को ले गए, मेरे अल्लाह के बच्चों को नहीं ले गया। यतीम समझ के सारी की सारी इसे छोड़ कर चली गई, या अल्लाह मेरा, या अल्लाह मैंने इसे कोई नहीं लेके गया, या
اور ان کو کچھ لے کے گھر تک آ گئے. جب وہ گھر کے اوپر پہنچے, جب گھر میں پہنچ گئے, حضرت حلیمہ سعدیہ نے دروازے پہ دستک دی. وہ اندر سے حضرت آمنہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا کہ میں حلیمہ ہوں, میں دائی ہوں, میں بنو سعد سے آئی ہوں, بچہ لینے کے لیے آئی ہوں. پتہ چلا کہ یہاں پہ بچہ ہے, میں اس لیے یہاں پہ آئی ہوں. تو حضرت آمنہ نے کہا کہ پہلے جتنی آئی تھی ساری کی ساری مجھے چلی گئی, میں نے دروازہ نہیں کھولا, تمہیں جو ریجیکٹ نہیں کرنا ہے, رشتہ باپ نہیں ہے. سارے سب نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ اس کے باپ سے دلوا دو, ہم اسے لے جاتے ہیں. میں نے کہا کہ اس کا باپ نہیں ہے, تو ساری کی ساری چھوڑ کے چلی گئی. آپ نے بھی چھوڑ کے چل جانا ہے. میں نے دروازہ نہیں کھولا, انہوں نے اصرار کیا, دروازہ کو کھولے, مجھے بچے جو دکھائے, میں انہیں سے لے جاؤں گی. تو حضرت حلیمہ سعدیہ اندر آئی, اب انہوں نے دروازہ کھولا, وہ صحن کے اندر آئی. وہ واقعی ہے کہ جب میں صحن کے اندر میں نے قدم رکھا, اس صحن کے اندر قدم رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے جسم کی ساری بیماریاں ختم کر دی, مجھے ہر بیماری سے شفا عطا کر دی. جیسے میرا قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ریڑھی کے اندر میرا قدم آیا, آپ کے صحن کے اندر میرا قدم آیا, میری ساری بیماریاں ختم ہو گئی. اور جب آپ آگے آئی, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پندوڑے میں تھے, جس جگہ پہ بھی لوگ تھے, جب وہاں پہ حضرت آمنہ سے پوچھ کے وہاں پہ گئے, جب وہاں پہ پہنچی, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے سے ٹکڑا ہٹایا. جیسے آپ نے ٹکڑا ہٹایا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھیں کھولی. جب آنکھیں کھولی, آنکھیں حضرت حلیمہ سعدیہ کی آنکھوں سے آنکھیں چلی, تو اس وقت آپ کے جب انہوں نے ٹکڑا ہٹایا, ایک حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک نور نکلا, میں نے خود دیکھا, چہرے سے ایک نور نکلا جو آسمانوں کی طرف گیا. اس نور کو جاتے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو حضرت نے یہ کرامات دیکھی, اپنے شوہر سے کہنے لگی یہ بچہ بڑا ہے, بچہ یتیم ہے, لیکن بڑی قسمت والا لگتا ہے. اگر وہ بچہ ہمارے پاس آ جائے, ہمارے دل مل سکتے ہیں, ہماری قسمت مل سکتی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو میں اس بچے کو لے لوں, میں اس بچے کو لے لوں. تو انہوں نے کہا کہ لے لو, ہو سکتا ہے اللہ پاک ہماری زندگی کے دل بدل دے, ہماری آبادی قسمت اللہ پاک بدل دے, ہماری محبت کو اللہ رب العزت ختم کر دے. تو اگر آپ روکی ہو تو آپ لے لو. اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے جب انتخاب دیا, تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ان کا انتخاب دیا. تو اس وجہ جب انہوں نے دیکھا, جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنکھیں ملی, جب حضرت حلیمہ سعدیہ سے آنکھیں ملی, آنکھوں میں اشارے ہو گئے, آنکھوں میں اشارے ہو گئے, ہم تمہارے حضرت آمنہ اپنے گود کے اندر بٹھایا ہوا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ اس بچے کو میری گود کے اندر رکھو, میں اس بچے کو لے کے جانا چاہتی ہوں. حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرا دیا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنی میں نے اپنے سینے کو صاف کروایا, اسی وقت میرے سینے کے اندر اللہ دیا. اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی گود کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کرائے. انہوں نے کہا, حضرت آمنہ کو کہا کہ اس بچے کو میرے حوالے کر دو, اس بچے کو مجھے دے دو, میں جا کے اسے دودھ پلاؤں گی, میں اس کی جا کے میں اس کی تربیت کروں گی. ایک دوسری طرف دیکھا جائے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات کے وقت انہوں نے کہا کہ اللہ
اپنے پیارے نبی کو میرے حوالے کر دو اللہ اپنے پیارے نبی کو میرے حوالے ایسا کرنا کہ بعد میں مجھ سے واپس نہ لینا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا بھی ہم کسی بھی اپنا اس کے حوالے کرتے ہیں ہم واپس لینے کے لیے حوالے نہیں کرتے حضرت حلیمہ سعدیہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کرامات کو دیکھا آپ نے جب دیکھا ان کو لے کے حضرت آمنہ سے اجازت لے کے جب وہ باہر آئی تب باہر آ کے ان کے خاوند ناچیوں پر سوار تھے حضرت حلیمہ سعدیہ پیچھے بیٹھ گئی انہوں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود کے اندر بٹھا لیا اب داجی اوپر بٹھایا اب داجی چلنے لگے اب سواری وہاں کوئی کے وجہ ہو گئی اب بڑی پریشان حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ پہلے تو بچہ نہیں ملا اب بچہ مل گیا اب اتنی شان والا بچہ ملا اتنے مقام والا بچہ ملا اتنے مرتبے والا بچہ ملا اب یہ داجی کی نہیں کر رہی تو اپنے خاوند کو کہنے لگے حلیمہ تم آگے آ جا میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں جس سے یہ داجی چل جائے گی حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میرے سردار یہ یہاں پہ جو دستور ہے مرد آگے بیٹھتا ہے عورت پیچھے بیٹھتی ہے آپ اس طرح سے کریں جو بچہ ہے اس کو آپ اپنی گود کے اندر لے لیں آپ اسے آگے بٹھا لیں میں پیچھے بیٹھ جاتی ہوں جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ نے ایسے کیا بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کی طرف کیا جب آگے رکھا خود پیچھے بیٹھ گئے تو داجی نے اتنی دیر چلنا شروع کر دیا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ میں حیران میرے قابل حیران اس داجی کو کیا ہوا یہ تو بیمار تھی اس داجی کو کیا ہوا یہ تو اتنی کمزور تھی لیکن اتنی تیزی سے چل رہی کہ اس کو اتنی سپیڈ سے چل رہی کہ ہم کو خود حیران ہے کہ اسے روکنا مشکل ہے جو داجیاں جو پہلے جتنے دائیں آئے تھے جب وہ ساری کی ساری دائیں وہ آگے کی طرف جا رہے پیچھے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا یہ بات میں چلے جب ان کی باتیں کریں بالکل وقت میں وہاں سے زیادہ لگا جب یہ آہستہ آہستہ تیزی کے ساتھ جا رہے جب راستے کے اندر الٹ دائیوں کی دائیوں کو نے کراس کر دیا تو ساری کی ساری دائیں جب انہوں نے دیکھا ایک داجی کے اندر گھوڑ ہے اس دن ایک داجی میں گھوڑ ہے رنگ میں ہی ایسا رہا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی داجی ہے لیکن ان کی داجی میں کمزور تھی وہ حاضر تھی وہ چل نہیں سکتی تھی یہ کیسی وجہ سے چل رہی جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اسی وقت کہا سارے نے ساریاں دائیں کہنے لگیاں لیکن اپنے قبیلے کے اندر پہنچے